ہمارا موضوع جدید مغربی تہذیب کا تصور الہیات اور تصور علمیات، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریلیونس یعنی ایک ربط میں عرض کر دوں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ بنیادی طور پہ پیداوار ہی اسی مغربی تہذیب کا تھا۔ تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اصلی بات یہ ہے کہ پوری مغربی تہذیب جو ہے مرزا صاحب پیداواری اس کی ہے۔ مرزا صاحب پیداواری اسی ہیں، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر لانچ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو جو لانچ کیا گیا تھا وہ اس وقت جو مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، آپ کو پتا ہے وہ اینٹی جہاد ایک پوری فکر تھی جو مرزا صاحب لے کر آئے تھے، اور اس کے اوپر یقیناً آپ نے دروس میں سنا ہوگا کہ مرزا نے جو اپنی باتیں کی ہیں جہاد کی مخالفت میں، وہ ساری ہم نے سنی۔ اب یہ تو ایک جہاد ہے جو ہم مرزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مغربی تہذیب۔ اب دوسری جہت سے دیکھیں تو اس کورس سے ایک اور ریلیونس بھی اس لیکچر یا اس موضوع کا بن رہا ہے، وہ یہ بن رہا ہے کہ جس وقت میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ صاحب دنیا کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کے چیلنجز ہیں، جو ہمارے اس وقت جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیلنج کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہودی ڈیفینیٹلی وہ ہر جگہ قابض ہیں، تو ہمارا ایک بہت بڑا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً کسی سطح پر ہمیں یہودیوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی جو ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کسی بھی کنورٹڈ شخص کو یہودی نہیں مانتے، یعنی جو یہودیت کو قبول کرے گا وہ اس کو یہودی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ صرف اس کو یہودی مانتے ہیں جو بائی برتھ یہودی ہوتا ہے، جو پیدائشی یہودی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کو نقصان ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر یہودیوں کی مردم شماری کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا مجھے اور آپ کو دیا گیا ہو جس میں یہودیوں کی صحیح تعداد کے بارے میں ہمیں آگاہی دی گئی ہو۔ اور یہ تو یہ اس کا نیگیٹو پہلو، لیکن اس کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اور مثبت پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ مثبت پہلو یہ ہے کہ جو شخص بھی یہودی ہوتا ہے وہ خالص یہودی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور میں اس پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ٹائم ہمارا موضوع سے ہٹ جائے گا۔ ورنہ آپ کو میں یہ بھی ایک بات بتا دوں جو ضمناً نام سنتے جائیں کہ جس وقت یہودی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس وقت سے اس عورت کو وہ لٹریچر دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے جو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو مستقبل میں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ماں اسی وقت سے جب وہ حالت حمل کے اندر اس کا بچہ ہوتا ہے، وہ اس وقت سے ان موضوعات کو پڑھتی ہے، سوچتی ہے، فکریات کرتی ہے۔ اب بچہ تو اس کے جسم میں ہی پل رہا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں اس کی جینز کا حصہ بنتی ہیں، اس کے وجود کا حصہ بنتی ہیں۔ اور پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے، پھر ان خطوط پر اس کی اصلاح و تربیت کی جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ نہایت ہی کم عمری کے اندر وہ بچہ فکریاتی بھی بن جاتا ہے، نظریاتی بھی بن جاتا ہے۔ ہم میٹرک کے بعد انٹر کر کے یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں بننا کیا ہے۔ اندازہ کر رہے ہیں؟ تو یہودیوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سب بات کے باوجود ہم یہودیوں سے کم از کم متاثر نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آنا چاہیے، بھئی اگر تقابلی کرنا تھا تو عیسائیوں سے کر دیتے، ٹھیک ہے نا؟ عیسائی مشنری سے ہمیں کرواتے۔ تو دیکھیں عیسائیوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے نا، جس کو ہم انگریزی میں کانسیپٹ آف ٹرینٹی کہتے ہیں، میں انگریزی کے ساتھ اردو اصطلاح اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ عقیدہ تثلیث جو ان کی یہاں موجود ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو خود عیسائیوں کی سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ ان سے اگر پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تین کا ایک ہے، ایک کا تین، بھئی ایک مان لیا خدا ہے، دوسرا مان لیا اس کا بیٹا ہے، تیسرا چلو ہم نے مان لیا اس بیٹے کی ماں ہے، یا روح القدس ہے یعنی جبریل۔ یہ اگر تین ہے تو پھر ایک کیسے؟ کیونکہ آپ ان سے پوچھو آپ مشرک ہیں، وہ کہیں گے مشرک نہیں ہے۔ پھر آپ کہو جی ہم توحیدی ہیں، بھئی توحیدی ہے تو پھر تین ہے تمہارے تو خدا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تین نہیں ہے، یہ تو ایک ہے۔ اب جب آپ ان سے پوچھو بھئی یہ تو تین الگ ہیں، یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ ایک کو تین، تین کا ایک، وہ ساری زندگی اسی کشمکش میں رہتا ہے، نہ اس کی سمجھ آتا ہے نہ ہمیں سمجھا پاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ ہم مسلمان جتنے بھی کمزور ہیں، عملاً جتنے بھی کوتا ہیں، کچھ بھی ہے، کم از کم عقیدہ توحید کے اوپر ہم پکے ہیں،
الحمدللہ ہماری ماں ہمیں پہلے دن سے جو وہ لا الہ الا اللہ سکھاتی ہے نا، تو وہ الحمدللہ ہم اس کی گود سے اس کو سیکھتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. تو ہم جتنی کمزور ہوں، جتنی کوتاہی عمل ہو، کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم سے کہے کہ بھئی 2 خدا مان لو، تو ہم کہیں گے یار یہ نہیں مان سکتے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھے نہ رکھیں، حج کریں نہ کریں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، لیکن کوئی کہے 2 اللہ مان لو، نعوذ باللہ، یا 2 خدا مان لو، تو یہ کم از کم ہم نہیں مان سکتے. اسی طرح ہندو تو ویسے ہی ہم نے 1200 سال ان پر حکومت کی ہے. 1200 سال ہماری حکومت رہی ہے نا، جو ہمارے مغل بادشاہوں نے اس پہ کام کیا. تو وہ تو ویسے ہی ہمارے خادم رہے، نوکر رہے، تو نوکر سے تو ہم ویسے ہی متاثر نہیں ہو سکتے. آپ ہمیشہ اس جیسا بننا چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہو کہ میرے والدین بھی اس سے متاثر ہیں، یعنی یہ میرے گھر میں آتا ہے تو والدین بھی اس کا ادب کر رہا ہوتے ہیں، میرے بہن بھائی بھی اس سے متاثر ہیں، میرے خاندان والے بھی متاثر ہیں، تو آپ کا جی چاہتا ہے میں اس جیسا بن جاؤں تاکہ میری بھی خاندان میں اسی طریقے کی عزت ہو. تو ہندوؤں پر ہم نے 1200 سال الحمدللہ حکومت کی ہے. تلے ہوئے مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جب ہم 3 خداؤں پر نہیں جا رہے تو 33 کروڑ خداؤں والا مذہب قبول کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ کو میں نے یہودیت، عیسائیت، ہندو مذہب کا بتا، لیکن مغربی تہذیب کا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ یہ ایک ایسی تہذیب نکل کر سامنے آئی ہے کہ جس تہذیب نے مجھے اور آپ کو اور ہم جیسے ہر شخص کو کسی نہ کسی حد تک متاثر کیا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس تہذیب نے ایک عام جو دنیا دار مسلمان ہے اس کو تو زیر کیا ہی کیا، اس کو تو مغلوب کیا ہی کیا، اس کو تو قابو کیا ہی کیا. اس سے بڑھ کر جو ہمارے آپ جیسے مدارس کے طالب علم اور علماء ہیں اور ہمارے سو کالڈ صوفیاء ہیں، ان تمام کو بھی کسی نہ کسی حد تک، بلکہ کہنے دیجئے بہت ساروں کو بہت زیادہ حد تک متاثر کیا ہے، کر رہی ہے، کرتی جا رہی ہے اور آگے جا کے مزید کرے گی. اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس مغربی تہذیب کی الہیات اور اس مغربی تہذیب کی علمیات کو پورے طور پر پیش کریں.